سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر دابِ بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست را تو پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما پری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے۔ اگر آسانیاں ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ بارگاہ عشق و محبت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرما پری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اس بیچ میں جتنی بھی گناہ ہوئے ہیں، پچھلے رمضان سے، ابھی جو انشاءاللہ منگل کو آ رہا ہے، پچھلے رمضان سے اس رمضان کے بیچ جتنے بھی گناہ ہوئے، اللہ کریم رمضان المبارک کے صدقے میں تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہنے سبحان اللہ۔ اب ماہ رمضان ہمارے قریب آ چکا ہے اور ہم رمضان شریف کے قریب جا چکے ہیں۔ اب دعا کیجئے کہ یہ گنے چنے جو چند دن ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور رمضان میں ہمیں انٹر فرما دے، رمضان ہمیں حاصل ہو جائے۔ ورنہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ 4 دن دیکھنے میں لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے 4 دن سے پہلے نکل گئے تو
لہٰذا اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرمانا، رمضان عطا فرمانا، پھر بولو رمضان عطا فرمانا۔ اس لیے کہ جس نے رمضان پا لیا اس نے اللہ کی رحمت کو پا لیا ہے، جس نے ماہ رمضان پا لیا اس نے اللہ کی رحمت کو پا لیا ہے۔ اور جس کی موت رمضان میں ہو جائے، رمضان میں کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ رمضان میں نہیں، مدینے میں موت ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اور پھر گنبد خضرا کے سامنے ہو۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نیت کریں، دینے والی ذات تو وہ ہے، آپ صرف نیت کریں۔ آپ کی نیت جیسی ہوگی اللہ ویسا ہی خیر کا فیصلہ فرمائے گا۔ آپ نیت کریں، اور جب بھی نیت کریں تو ماں اہل و عیال کے پورے گھر والے کے ساتھ، اکیلے نہیں۔ نیت کرنا آپ کا کام ہے، اور اس نیت میں سفلتا دینا، اس نیت میں کامیاب کرنا، اس نیت کو قبول کرنا، یہ میرے پروردگار عالم کی رحمت کا کام ہے۔ اس لیے روز دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ دونوں طرف سے آواز آنا چاہیے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو آپ تمنا کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، قصد کریں، باقی انتظام فرمانے والی ذات تو اس پروردگار عالم کی ہے، اس پروردگار عالم کی ذات ہے۔ حضرات آپ کو ایک چیز معلوم، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، ماں کے پیٹ میں یا باپ کے پیٹھ میں تھے، عالم ارواح میں تھے، اس وقت ٹکٹ کنفرم کی جا رہی تھی۔ قرآن کریم پارہ 18 سورہ حج آپ پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اے میرے ابراہیم خلیل، جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے آواز دو، اے میرے بندے آؤ کعبہ شریف کے طواف کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ عمرہ کے لیے، آؤ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تو میں ہوں اور حضرت اسماعیل ہے اور ان کی ماں ہاجرہ ہے، 3 ہے، یہاں تو کوئی اور ہے نہیں، تو آواز کس کو لگائے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آواز دینا اے میرے خلیل آپ کا کام ہے، اور قیامت تک کی روحوں کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اور جس نے 1 مرتبہ کہا وہ 1 بار گیا، جو 2 مرتبہ کہا وہ 2 بار گیا، جو 8 مرتبہ کہا جو 8 بار گیا۔ اور میرے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے تو الحمدللہ 56 مرتبہ کہا ہے۔ ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ 56 مرتبہ لبیک کہا ہے۔ آپ نے اپنی عمر میں 56 حج فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نیت کیجیے، اور یہ ماہ رمضان شریف جو آ رہا ہے نا، یہ بجٹ پاس کرنا ہے، بجٹ پاس کرنا، یعنی پہلی چاند رات سے لے کر 29 چاند رات تک اللہ اکبر، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے ماہ رمضان شریف کا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب رمضان شریف آئے تو قوموا للہ، اللہ کے لیے تم
کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، سنت پابندی کے ساتھ پڑھو، نفل پابندی کے ساتھ پڑھو، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھو، وتر پابندی کے ساتھ پڑھو، نماز اشراق پڑھو، نماز چاشت پڑھو، نماز اوابین پڑھو. جتنی نفلیں تمہیں پڑھنا ہے پڑھتے رہو. یہ پڑھنے کا مہینہ ہے. یہ کیا مہینہ ہے؟ اور پھر اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی. کہہ دے سبحان اللہ تو سناؤ. کتنی پیاری بات نقل کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. اور زور سے بولو. آواز آج برابر نہیں آ رہی ہے. نیٹ ورک سے باہر میں تو نہیں ہوا. میں نیٹ ورک سے باہر تو نہیں ہوں. تو جب ہم سب نیٹ ورک کے اندر ہیں تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ جس نے رمضان شریف میں قیام کیا، قام فی رمضان، جس نے رمضان شریف میں قیام کیا. یا قیام کا مطلب یعنی نماز تراویح پڑھی. نماز تراویح کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 30 20 رکعت نماز تراویح. لوگ تراویح پہ بھی لڑ رہے ہیں یار. حد تو یہ ہوگا. اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی لڑ رہے ہیں. کوئی 8 پہ لڑ رہا ہے، کوئی 12 پہ لڑ رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. خدا کی عبادت میں تو لڑ رہا ہے کہ نہیں 8 ہی ہے، نہیں 12 ہی ہے. اگر زیادہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہے؟ اگر زیادہ پڑھ لیا تو تیرا نقصان کیا جا رہا ہے؟ تیرا دل پھٹا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہے یار. پوری رات عبادت میں گزار، تیرا کیا جا رہا ہے یار؟ تو لوگ 8-12 میں لڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ. توبہ استغفر اللہ. تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. ہمارے نزدیک 20 رکعت ہے. کتنی رکعت ہے؟ اور آج بھی مکہ شریف میں 20 رکعت ہی ہو رہی ہے. اہل حدیثوں کی حکومت ہے پھر بھی 20 رکعت ہی ہو رہی ہے. یہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی کرامت ہے یہ. سبحان اللہ الحمدللہ. تو 20 رکعت تراویح. یہ 20 رکعت میں ملتا کیا ہے؟ آپ نے 20 رکعت پڑھا تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ سوموار سے 20 رکعت رات میں پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں انشاءاللہ. چاند کہیں رہ نہ جائے، آ جائے. تو 20 رکعت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو طاقت عطا فرمائے. زور سے بولے اللہ قوت عطا فرمائے. ہمارے پاؤں میں طاقت عطا فرمائے. ہمارے دل کے اندر جذبہ عطا فرمائے. ہماری پیشانی کے اندر تڑپ عطا فرمائے کہ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارے. الحمدللہ. تو آپ 20 رکعت پڑھیں گے، کیا ملے گا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا ہے، میں اپنے کانوں سے سنا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی اور پورے رمضان شریف میں تراویح پڑھتا رہا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور کیسی مغفرت؟ بچہ پیدا ہوا آپ کے گود میں آیا، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ ابھی ڈیلیوری ہوئی اور آپ کے گود میں بچہ دایا نے دیا، چاہے ہاسپٹل ہو چاہے گھر ہو، آپ کے گود میں دیا، تو کوئی گناہ ہے اس بچے کے نام اعمال میں؟ کوئی گناہ ہے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں تراویح پڑھتا ہے وہ ایسا ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ ابھی پیدا ہوا ہے. کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اتنی پیاری عبادت ہمیں ملی.
اللہ اکبر، کہ ہم گناہوں سے ایسے پاک کر دیے جاتے ہیں گویا ابھی میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، کچھ میٹھی میٹھی آواز آ رہی، سویٹ وائس، میٹھی میٹھی آواز آ رہی۔ ایک صحابہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہاں پہ ایک آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہیں اور یہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میں ہوں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سویٹ وائس، یہ میٹھی میٹھی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، آپ اسی کی آواز کو سماعت کر رہے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان کا پردہ ہٹا دیا تاکہ جبریل کی گفتگو کو سن سکیں، ان کی آواز کو سن سکیں۔ اب دل میں بیدابی پیدا ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل خوشخبری دے رہے تھے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا مہینہ پایا، روزہ رکھا، نمازیں کی اور گناہوں سے بچا رہا، غیبت سے بچا رہا، چغل خوری سے بچا رہا، ایک دوسرے کو ستانے سے بچا رہا، سود خوری سے بچا رہا، زناکاری سے بچا رہا، اپنے نگاہوں کو حرام بینی سے بچائے رکھا اور اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچائے رکھا، تو جبریل نے خوشخبری دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی اس تمام امت کی مغفرت کر دی گئی ہے جس نے ماہ رمضان شریف میں اپنے آپ کی اس طریقے سے حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا بینیفٹ کیا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف کو ہمیں اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، روزے میں غصہ بھی بہت آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مار ڈالو، کاٹ ڈالو، یہ کر ڈالو۔ ابھی دو بچے جو ہے دانی لمڑا میں آپس میں لڑ رہے تھے، دو بچے لگ بھگ 6-7 سال کے بچے تھے، کھیلتے کھیلتے رہ رہے تھے۔ اب وہ لڑے تو دونوں اپنے اپنے گھر میں پہنچے، ماں کو سنایا فلاں نے مارا، اس نے کہا فلاں نے مارا، دونوں کی ماں آئی، جھگڑا جھوٹا جھٹول چالو۔ اتنے میں اس کے شوہر آئے شام کو، شوہر کو سنایا، وہ یہ مرد اس کے گھر میں گئے، لاٹھی پہنا۔ تو بڑے کا گوشت کھانے کے بعد بڑا بڑا غصہ آتا ہے نا۔ اب اس نے پائپ اٹھائی اور دے ماری، اس کے پیچھے والے مغز پہ لگا اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ مر گیا۔ اب پولیس آئی، جس نے مارا اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب وہ جیل میں، اس کو ڈال دیا بڑودہ جیل کے اندر، یہ چلے گئے گنشودہ کے اندر۔ اب یہ دونوں بچے ویسی ہیں، دونوں مائیں ویسی ہیں۔ اگر تھوڑا سا برداشت کر لیا ہو جاتا تو کیا جاتا تیرا؟ آج یہ بچہ یتیم ہو گیا اور یہ بچہ اور یہ بیوی بے سہارا ہو گئی، ایک چھوٹے سے غصہ کی ریلیز کرنے پر کیا انجام ملا؟ کیا کر لیا تم نے؟ اور پھر ٹی وی 9 پر آ رہا ہے، گجرات سماچار میں آ رہا ہے، سندیش میں آ رہا ہے، دیویا بھاسکر میں آ رہا ہے، ٹائمز آف انڈیا میں آ رہا ہے، یہ بدنامی مسلمانوں کی الگ کہ چھوٹی سی بات پر یہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ کیا ملا تمہیں؟ تو یہ ماہ رمضان شریف ہمیں غصہ پہ کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ماہ رمضان شریف ہمیں کہتا ہے کہ اپنے کرودھ کو لگام دو، اپنے غصے کو لگام دو، اپنے خصومت کو لگام دو۔ کیوں؟ کہ تم اگر غصہ پی جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک پہلوان کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات، بات لمبی کرنے کی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کو اچھی سے گزاریں اور ہو سکے تو کم بولیں، ضرورت کی سوا نہ بولیں، ہو سکے تو کم بات کریں تاکہ کم گناہ ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ
کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے چلتے رہیں، پھرتے رہیں، کام کرتے رہیں، ہر وقت دل کو اللہ کے ساتھ لگائے رکھیں، تاکہ جب رمضان شریف جائے تو ہماری تمام مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اور ماہ رمضان شریف میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ کتنے لوگ نکالتے ہیں؟ بس جو نکالتے اٹھائیے ہاتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں۔ سنی مسلم وقف کمیٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اعلان کی اجازت دی۔ یہاں بغیر اجازت کے اعلان نہیں کیے جاتے۔ دارالعلوم شاہ عالم جمال پور خماسہ جو گجرات کا مرکزی ادارہ ہے، الحمدللہ ہزاروں علماء وہاں سے پیدا ہوئے، ہم بھی وہاں پڑھے، ہمارے مؤذن صاحب بھی وہیں پڑھے، ہزاروں مفتی بنے، عالم بنے، فاضل بنے۔ دارالعلوم شاہ عالم کی رسید ادھر اور جلدی، مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب جو یہ ہمارے صاحبزادے ہیں بیٹھے، ان کے پاس دارالعلوم شاہ عالم کی رسید آ چکی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ سے، خیرات سے، صدقہ سے، للہ سے، سال ثواب کی رقم سے آپ مدد فرمائے دارالعلوم شاہ عالم کی، اور زیادہ سے زیادہ اس مرکز کو مضبوط کیجیے۔ گجرات کا یہ سب سے پہلا ادارہ ہے اور 1953 سے لے کر آج تک یہ ادارہ کبھی بند نہیں ہوا ہے، اور وہیں سے الحمدللہ طیبہ ماہ نامہ طیبہ گجراتی میں جو چلتا ہے ماشاءاللہ پورے دنیا پر اپنا روب دبدبہ دمائے ہوا ہے۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ رمضان شریف میں جبھی بھی آپ زکوٰۃ نکالیں یہاں تشریف لائیے اور دارالعلوم شاہ عالم اس مدرسے کے اندر آپ اپنا ڈونیٹ کریں۔ یہ میں اعلان کیا ہوں، بار بار اعلان نہیں کروں گا، اب آپ اس کو یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔